الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور سور کے اثر سے کوئی نہ بچے گا مگر وہی جسے اللہ بچا لے۔ پھر ایک زمانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں اللہ کی طرف سب جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت میدان محشر اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا اور سب کے اعمال نامے کا دفتر سامنے کھول دیا جائے گا اور ہر ایک کے عمل کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ اور اجر دیا جائے گا۔ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کے کیے کا بدلہ اور حساب ہو رہا ہوگا، اور جو جس جگہ کے لائق ہوگا وہ وہاں پہنچایا جائے گا۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک حساب و کتاب کے بعد جو فیصلہ نتیجے کا نکلے گا اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہوگا، اور پھر وہاں لے کر کیسے جایا جائے گا اس کا نقشہ اللہ نے آج کی آیات میں کھینچا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح، نافرمانوں کو جانوروں کی طرح رسوائی، ذلت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، جھڑکیوں کے ساتھ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ قرآن پاک کی بعض دوسری آیات میں ثابت ہے کہ جہنمی پیاسے بھی ہوں گے، اندھے، بہرے اور گونگے بھی ہوں گے، اور بہتوں کو تو ان کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اور پھر ان کافروں میں گروہ بہت سارے ہوں گے، چنانچہ کفر کے اقسام و مراتب بہت ہیں۔ کچھ لوگ آگ کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہر ایک کو ان کے کفر اور شرک کے اعتبار سے اللہ پاک کی طرف سے گھسیٹا جائے گا، ان کے الگ الگ مراتب ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں اور اس کے بھی محافظ ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی قید خانہ ہوتا ہے، اس کے دروازے ہوتے ہیں اور وہ دروازے تبھی کھلتے ہیں جب کسی قیدی کو لایا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں
اور وہ تبھی کھلیں گے یا کھلتے ہیں جب جہنمیوں کو ان کے اندر لایا جاتا ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جو فرشتہ اس کا محافظ اور نگراں ہے، اس کے سردار کا نام مالک ہوگا۔ وہ ان دوزخیوں کو ملامت اور شرمندہ کرنے کے لیے کہے گا کہ کیا اللہ کے پیغمبر الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرا رہے تھے۔ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ، وہ لوگ کہیں گے جہنمی کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے، لیکن ہم نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر ان کی باتوں کو نہ سنا۔ ہائے ہماری بدبختی اور نالائقی کہ ہم غفلت اور جہالت میں پڑے رہے اور ان کی نصیحت کو کان سے سنا لیکن اڑا بھی دیا۔ بہرحال خدا کی تقدیر اٹل سامنے آئی اور عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ اس جہنم میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، نہ یہاں اب موت آئے گی، نہ یہاں سے اب چھٹکارا ملے گا۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ انتہائی تکبر کرنے والوں کے لیے انتہائی بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ بہرحال یہاں آیات میں، آج کی آیتوں میں اللہ نے نافرمانوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، جو حساب و کتاب کے بعد، فیصلے کے دن کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اور جہاں نافرمان پہنچیں گے، اللہ نے اس کا نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے۔ اب جہنم کیا ہے، کس طرح کی ہے، تو اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ عقل سے لگتی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اللہ نے نافرمانوں کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے، اور اس کا صحیح اندازہ اور صحیح طرح سے ہم سمجھ سکیں، ہمارے اندر اتنی ابھی عقل نہیں ہے۔ جس طرح بچے کو جو ابھی نہیں آیا ہے دنیا میں، دنیا کے بارے میں بتلایا جائے تو عقل اس کے اندر ابھی اتنی کامل نہیں ہے کہ دنیا کو سمجھ سکے، تو اسی طرح ابھی ہماری عقل کے اندر اتنا کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جنت اور جہنم کو اپنے ذہن کے اندر کمال کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ہاں، اس پر ایمان رکھنا کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے حق ہے اور ہو کر رہے گا، اس پر ایمان رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھنا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ نے جہنمیوں کے احوال کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ گروہ اس وجہ سے ہوں گے کہ ہر ایک جس کا جتنا بڑا گناہ تو ان گنہگاروں کا ایک گروہ،
یہی گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے انسان کو پیغمبر بنایا جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں۔ وہ کہیں گے بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔